خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روکو۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جو کنعان سے 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کی طرف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ اور اندر سے کشادہ تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیض اتار کر کنویں میں اتار دیا، اور جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ہاتھ کھول دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور اے پیارے یوسف، ایک دن ایسا آئے گا کہ ضرور تم انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا اتارا ہوا قمیض ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کے ساتھ لے گئے، لیکن اسے پھاڑنا بھول گئے۔ رات کے وقت یہ اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ جب مکان کے قریب پہنچے تو رونے اور چیخنے چلانے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ جواب دیا جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اس کے بعد بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت پر خون سے رنگا ہوا یوسف علیہ السلام کی قمیض پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیض اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا قدرتی انتظام یوں ہوا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ بہک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زغر خزائی تھا اور یہ مدین کا رہنے والا تھا۔ جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم افروز حسن دیکھا تو انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو مژدہ سنایا کہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بہت حسین لڑکا ہے۔ مالک بن زغر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس میں شراکت کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی جنگل میں اپنے بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زار کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اسے کہنے لگے، یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں اور نافرمان بھی ہے۔ اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے۔ جب یہ لوگ خریدنے پر راضی ہو گئے تو بھائیوں نے انہیں بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام میں کوئی رغبت تو انہیں ویسے بھی نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے
اگر بھائی کثیر سرمائے کا مطالبہ کرتے تو قافلے والے انہیں وہ بھی دے دیتے، لیکن پھر بھی بھائیوں نے انہیں انتہائی کم قیمت پر اس لیے بیچ ڈالا کہ وہ بھائی دراصل مال کی خواہش نہ رکھتے تھے، بلکہ ان کا بنیادی مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنا تھا، اور وہ کامل طریقے سے پورا ہو رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے بہت کم قیمت والے تھوڑے سے درموں کے بدلے ہی معاملہ کر لیا۔ پھر مالک بن زار اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا، اور اس نے اپنی سلطنت کی تفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے، اسی کو عزیز مصر کہتے تھے، اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی، اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنی ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور بیوی زلیخا سے کہا، یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ نفیس ہو، لباس اور خوراک بھی اعلیٰ قسم کے ہوں، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ بات کفیر نے اس لیے کہی کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کی ناجائز خواہش پوری کرے۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں ہی رہائش پذیر اور اسی کی پناہ میں رہتے تھے، اسی لیے اس کی بات نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر کہ جب آپ علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو اپنے عزم و ارادہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کہ اس کا یہ بدلہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس نصیحت کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو یہ نصیحت بھی کر دی کہ جب عزیز مصر کے چند دن کی پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ حق پہچاننا چاہیے کہ تو اس کی بیوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے، اور اپنے مربی کا احسان ماننا اور اس کا حق پہچاننا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن تھے، اور آپ کی پاک دامنی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخرکار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی، اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے بھی زلیخا نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوفزدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا، اور شوہر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے، یعنی اسی کوڑے لگائے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے
تو آپ نے اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اسے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہونے پر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر غم زدہ نہ ہو، تم یقیناً پاک دامن ہو۔ اس کلام سے عزیز کا یہ مقصد بھی تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ عوام میں یہ مشہور نہ ہو جائے۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ جو تو نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ بے شک تو ہی خطا کار ہے کیونکہ تو نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارادہ کیا۔ یہاں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفائے مصر کی عورتیں زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ جب زلیخا نے سنا کہ مصر کی اعلیٰ طبقے کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اسے ملامت کر رہی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح عملاً سمجھا دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اعلیٰ طبقے کی 40 عورتوں کو مدعو کیا۔ ان میں وہ سب عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھ گئیں۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان پر چن دیے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اسے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا کہ ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ علیہ السلام نے اسے انکار کیا لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف و توصیف کرنے لگ گئیں کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انور، عاجزی و انکساری کی آثار اور حسین و جمیل عورتوں سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں ڈوب گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ وہ عورتیں خود کو بھلا بیٹھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں محو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہاتھ پر چھری چلا دی اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے۔ عورتوں کا حال دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت کس وجہ سے تھی۔ میں نے یقیناً ان کا دل لبھانا چاہا لیکن انہوں نے خود کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ زلیخا کا کہنا مان لیں۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی